میرا جسم سردی کا موسم ہے، دسمبر کا مہینہ، میرا جسم کانپ رہا ہے۔ ایسے عالم میں اگر تم نے مجھے پھانسی دی تو دنیا دیکھ کے کہے گی صدام دنیا سے گیا، کانپتا گیا، مجھے کوٹ پہنا دو تاکہ دنیا سے جاؤں، چلا تو جاؤں مگر کانپتا نہ جاؤں، تاکہ دنیا جان لے صدام کسی بزدل ماں کا بیٹا نہیں، بہادر باپ کا بیٹا تھا۔ آئیے ہم اور آپ نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھوڑی سی آواز بڑھوا لیجیے گا، ذرا سی آواز بڑھوا لیجیے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو آج کی اس عظیم الشان محفل میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اس محفل میں الحمدللہ ہمارے سینئر بڑے بڑے علماء اور مفتیان اسلام موجود ہیں، اللہ سب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ حضرت مفتی سعید صاحب قبلہ ہمارے بہت سینئر ساتھی ہیں جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے، بڑی شفقتیں اور محبتیں ان کی رہی۔ جامعہ اشرفیہ کے بعد 8-10 سال کے بعد ملاقات ہوئی، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا دانش مصباحی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، جامعہ اشرفیہ کے زمانے میں شفقتیں فرماتے تھے۔ یہ محفل میرے لیے بڑی بابرکت ہوئی، چونکہ جو لوگ 10-15 سال سے بچھڑے ہوئے تھے وہ سارے مل گئے آج۔ اللہ ہمارے ان تمام بڑے علماء کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ان کی شفقتیں اسی طرح ہمیشہ ملتی رہیں۔ الحمدللہ بہت خوبصورت محفل ہے اور بڑے بھائی راشد رضا مرکزی صاحب نے بہت خوبصورت سا ماحول جو ہے بنایا، میں اس پر بھی بات کروں گا ان کے مشن پر، اور آپ لوگوں نے بہت اچھا اور بہت خوبصورت سنا۔ مجھے حقیقت میں اگر آپ کے ہاں محرم کے حوالے سے واقعات سننے سنانے کا اگر کچھ اس طرح کا مزاج ہے، میرے کو بالکل بھی واقعات یاد نہیں ہے۔ کیا بات ہے، میں اس طرح کی تقریریں نہیں کرتا ہوں عام طور پہ واقعہ سنانے والی، کہیں ضرورت پڑنے پر ایسی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ کیا ہیں جو صرف وہی واقعات جو ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں، موجودہ دور پر بات ہونی چاہیے، میرا مزاج یہ ہے، حالات پر بات ہونی چاہیے۔ وہ واقعات سب ہمارے ذہن میں ہیں، برکت کی نیت سے انشاءاللہ ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن کئی بار لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ صاحب محرم کے مہینے میں پروگرام تھا تو جو واقعات اس ٹائپ کے نہیں بیان کیے گئے۔ دیکھیے موجودہ دور کی جو ضرورت ہے، جلسہ اسی وقت کامیاب سمجھا جائے گا جب تک کہ جو بیماری ہے اس کا علاج ہو۔ پیٹ میں آپ کے درد ہے، آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں علاج کرانے کے لیے، تو یہ عقل مندی والی بات نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جو ضرورت ہے اس پر بات ہونی چاہیے۔ اس وقت آپ جانتے ہیں حالات کیا ہے۔ بھائی ناظر رضا تحسینی صاحب اللہ انہیں بڑی مزید جو ہے کامیابی عطا فرمائے، بہت مختصر وقت میں انہوں نے اپنے اخلاص اور اخلاق کے ذریعے پورے ملک کے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی ہے۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے بریلی شریف میں بھی حضرت کی موجودگی میں نے چند جملے بولے تھے، مجھے یاد آتے ہیں، کوشش کرتا ہوں کہ وہ جملے آج بھی دہرا دوں۔ اس وقت ہندوستان کی کنڈیشن یہ ہے، اور چونکہ میں یہ تقریر جو ہے آپ سب لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، یہ جو علماء کرام ہیں یہ سب میرے سینئر ہیں ہر اعتبار سے، تو ان سے فیض ملتا رہے گا اور سبق بھی سنا دوں گا، اصلاح بھی ہو جائے گی، تو یہ ساری آپ لوگوں کے لیے یہ باتیں کرنے لگا ہوں۔ آپ جانتے ہیں ہندوستان کی سرزمین پر اس وقت بڑے بڑے جلسے اور کانفرنسیں ہوتی ہیں، میں اس کے عنوان پر ہمیشہ بات کرتا ہوں اور بڑا وہ بات دل میں کھٹکتی رہتی ہے۔
کون کفایت علی کافی. اسی ملک کی آزادی کے موقع پر ان کو غدار کہہ کے گرفتار کیا اور پھانسی کا اعلان کیا. ذہن حاضر ہے آپ کا؟ ذہن حاضر ہے؟ اعلان کیا. 27 رمضان ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے. حضرت مولانا سید کفایت علی کافی کو تختہ دار پر لٹکانے والے ہیں، روزے سے ہیں. کہ مولانا آخری خواہش کوئی ہو تو بیان کریں. آخری خواہش. ہم ہوتے تو نہ جانے کیا کہتے ہیں، مگر سلام ہے اس مرد قلندر کو، سلام ہے اس کی سوچ کو. انہوں نے یہ نہیں کہا مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے. جب تختہ دار پر لٹکایا گیا، گلے میں پھانسی کا پھندا ہے، روزے کی حالت سے، مولانا آخری خواہش ہو تو بیان کرو. مسکرا کے کہتے ہیں ظالموں، حضور کے غلام کی آخری خواہش سننا چاہتے ہو، حسین کے شہزادے کی آخری خواہش سننا چاہتے ہو تو سنو. میری آخری خواہش یہ ہے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے پہ جان پر خالی کفن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہے، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا. نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا. جو پڑھے گا صاحب لولا کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. کون تھے یہ ڈرنے والے دبنے والے نہیں تھے، ہمارے آئیڈیل ہیں جنہوں نے ہمارے اندر یہ شعور پیدا کیا. جوانوں تمہیں ڈرنا نہیں ہے، موت آنی ہے مگر دنیا کے چاہنے سے نہیں. موت آئے گی تو اللہ کے چاہنے سے. ہمیں یہ مزاج دیا. آپ جانتے ہیں ایک اور نام ہے، بڑا نام ہے، مجھے یاد آتا ہے، صدام حسین. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ ذرا زور سے بولیے. ٹھیک ہے. ایک نام اور بھی ہے. کیا نام ہے؟ بول نہیں رہے آپ؟ تھک گئے آپ؟ تھک گئے؟ گرمی تو ہے، اسی گرمی کو تو پیدا کرنا ہے ہمیں. جی گرمی ہی پیدا کرنی ہے تاکہ جن کے حوصلے سرد پڑ گئے ہیں وہ آج پھر بھی فولادی چٹان کی طرح ہو جائیں. یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو. صدام حسین کا جب دور آیا، پھانسی کے لیے لے جا رہے تھے، اس سے کہا آخری خواہش. دیکھو کچھ لوگ کتنے عجیب ہوتے ہیں نا. آخری خواہش کہ میرا جو کوٹ ہے وہ مجھے پہناؤ. میرا جو کوٹ ہے، یقیناً یہ بات ان لوگوں کے ذہن میں آئی ہوگی کہ دیکھو مرنے جا رہا ہے لیکن کتنا بڑا نواب ہے، مرتے مرتے اسے کوٹ چاہیے. لیکن اس نے کہا مجھے کوٹ چاہیے. کوٹ اس لیے نوابی کے لیے نہیں چاہیے. میرا جسم سردی کا موسم ہے، دسمبر کا مہینہ، میرا جسم کانپ رہا ہے. ایسے عالم میں اگر تم نے مجھے پھانسی دی تو دنیا دیکھ کے کہے گی صدام دنیا سے گیا، کانپتا گیا. مجھے کوٹ پہنا دو تاکہ دنیا سے جاؤں، چلا تو جاؤں مگر کانپتا نہ جاؤں، تاکہ دنیا جان لے صدام کسی بزدل ماں کا بیٹا نہیں، بہادر باپ کا بیٹا تھا. مجھے کوٹ اس لیے پہناؤ، میں آنے والی نسلوں کو بزدل بنا کے جانا نہیں چاہتا ہوں، میں اپنی نسلوں کو بہادر کا مزاج اور پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں. یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ ہمارے جو ہے اکابر تھے جن کے طریقے پر آج ہم چل رہے ہیں. افسوس کہ آج ہم حسینی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن ہماری تربیت، ہمارا انداز، ہمارا طرز، ہماری زندگی ان ساری چیزوں سے الگ ہٹی ہوئی ہے. میں آپ سے کہتا ہوں حضور کے سچے غلام بن جائیے، حسینی بن جائیے. آج کے زمانے میں حسینی صرف حلیم والے نہیں، حسینی حلیم والے نہیں، اصلی حسینی بن جائیے اور حسینیت کا کردار ادا کیجئے. اور یہ بس سوچئے، آپ کو معلوم ہے آج ہمارے علماء کام کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نا علماء کام نہیں کر رہے ہیں. کیا کام کریں؟ میں یہ عرض کر رہا تھا علماء کیا کام کریں. مثال کے طور پر ایک عالم نے اپنے محلے میں ڈھول پر پابندی لگائی. غور سے سنیے گا، پابندی لگائی. اب ہر جگہ ایسا ہوتا ہے، کسی بھی بات کو 100% ماننے والے لوگ نہیں ہوتے. 80 لوگوں نے مان لی، 90 لوگوں نے مان لی، 95% لوگوں نے مان لی، 5 بندوں کو سمجھ میں نہیں آئی. آج حالت یہ ہے کہ یہ 5 بندے ہمارے علاقے میں
اتنے پاورفل ہیں جو 95 بندوں پر حاوی ہو جاتے ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ میری بات پہ توجہ ہے آپ؟ یہ 5 بندے 95 بندوں پر غالب آ جاتے ہیں. آپ جانتے ہو کیوں؟ یہ حاوی اس لیے ہو جاتے ہیں چونکہ جو 95% بندے ہیں وہ بولتے نہیں. وہ بندہ باہر امام صاحب کو جا کے گالی دے، برائی کرے، تو وہ ڈائریکٹ آ کے امام صاحب سے کہیں گے حضرت وہ آپ کے لیے ایسا کہہ رہا تھا، وہ آپ کے لیے اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اپنے لیول پر نیچے، چونکہ ایک عالم کا کام مسجد کے باہر لاٹھی لے کے لڑنے جانا نہیں ہے، شریعت کا پیغام سنانا عالم کا کام ہے، اس پر عمل کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. بہت اچھا. اللہ اللہ، ارے میرے مولا کیا کرنا ہے.